السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ یونس آیہ مبارکہ 52 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 53 سے سٹارٹ کریں گے اور 56 تک ٹرانسلیشن کریں گے، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 53 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ خبر سچی ہے؟ قُلْ إِي وَرَبِّي، آپ فرما دیجئے میرے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک وہ سچ ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم عاجز نہیں کر سکتے، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر بے شک ہو ہر نفس کے لیے، ظلمت، جو ظلم کرتی ہے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لافتدت بہ، البتہ فدیہ دینا چاہے ساتھ اس کے، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے اس دن پشیمانی کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کیا جائے گا درمیان ان کے ساتھ انصاف کے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سن رکھو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، سن رکھو بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر ان کے نہیں وہ جانتے۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تفسیر۔ جیسا کہ ہم لوگ سورہ یونس مکی سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے سٹارٹ میں ہی ہم نے بات کی تھی کہ مشرکین مکہ، جیسا کہ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، سب سے بڑھ کے عقیدے کی خرابی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کو تو وہ مانتے تھے لیکن الوہیت کا انکار کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین نہیں تھا۔ ان کے اندر بھی بہت سارے عقائد پائے جاتے تھے مرنے کے بارے میں۔ کچھ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور کچھ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اگر ہمیں دوبارہ بھی اٹھایا گیا تو اس سے اچھی ہمیں زندگی ملے گی۔ مختلف ان کے اندر ذہنیت پائی جاتی تھی۔ تو جب قیامت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہی دیتے کہ قیامت بہت بڑی خبر ہے، تم اسے ڈر جاؤ، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جزا سزا ہونی ہے، تو اس وقت یہ بہت حیران ہو کر کہتے کہ کیا یہ خبر سچی ہے؟
جس کے بارے میں تمہیں آگاہی ہمیں دیتے ہو، کیا واقعی ایسے ہوگا؟ جبکہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو صدیوں سے ختم ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے مٹی کے اندر، تو کیا وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آج تک ایسا ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے، تو یہ تو عقل سے بعید بات ہے۔ تو بہت تعجب سے پوچھتے کہ کیا یہ خبر سچی ہے؟ ایک تو اجراح طنز بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات نہ جب کسی چیز کو ماننے کو دل کرے اس وقت بھی انسان حیرانگی سے ایسی بات پوچھتا ہے۔ تو یہی حال ان لوگوں کا تھا، بہت حیران ہو کے پوچھتے کہ یہ بہت بڑی خبر کی جو آگاہی ہمیں دیتے ہو کہ قیامت آئے گی، قیامت کا وقوع ہوگا، تو کیا یہ واقعی سچ ہے؟ جیسا کہ سورہ نبا کے سٹارٹ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے حالات بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اما یتساءلون، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بہت بڑی خبر کی نسبت پوچھتے ہیں؟ تو ادھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں کہ یہ خبر سن کے قیامت کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا یہ واقعی سچ ہے، ایسا ہوگا؟ تو آپ فرما دیجئے قل ای وربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے رب کی قسم انہ لحق، بے شک وہ سچ ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ لیکن وما انتم بمعجزین، تم اس حال میں کہ کسی بھی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اپنی ذات میں منزہ ہے، وہ جس طرح چاہے جس کام کو جن حالات میں چاہے لا کھڑا کرنے پہ قادر ہے۔ تو یہ قیامت کا برپا ہو جانا بھی برحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام میں عاجز نہیں ہے، نہ تم اللہ کو کسی طرح بھی عاجز کر سکتے ہو، نہ اللہ کو کسی طرح بھی ہرا سکتے ہو۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ اب تو یہ اس طرح تمہیں ستاتے ہیں، بار بار اجراح طنز اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تمہیں عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب یہ حالات پیش آ جائیں گے، اللہ کے سامنے یہ شرمندہ کھڑے ہوں گے، تو اس وقت اگر جو بھی نفس ایسا ظلم کرتی ہے اس کے پاس جو کچھ زمین میں ہے تو فدیہ دینا چاہے گی، کہے گی کہ میرے سے یہ سب کچھ لے لیا جائے لیکن اس کے بدلے میں مجھے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ اور اتنی سخت ندامت ہوگی، اتنی سخت شرمندگی ہوگی کہ اپنے چہرے ڈھانپے ہوں گے، اپنے سروں کو جھکایا ہوگا اور ندامت پشیمانی کو چھپا رہے ہوں گے۔ کس وقت؟ جب عذاب کو دیکھ لیں گے، عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہر چیز دینے پہ تیار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جیسے قرآن کے اور بھی مختلف مقامات اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا کنبہ قبیلہ ہر چیز دینے کو تیار ہو جائے گا، یہاں تک کہ جو بھی کچھ اس کے پاس ہوگا تو سب کچھ دے کر خود کو چھڑانا چاہے گا عذاب سے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کام انصاف کے ساتھ طے پائیں گے۔ اس دن کو اسی لیے تو انصاف کا دن کہا گیا، یوم الدین کہا گیا، بدلے کے دن، بدلے کا دن، جزا سزا کا دن۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی تو وہ بھی سامنے لائی جائے گی، اس کو بھی چھپایا نہیں جائے گا، اس کو بھی اگنور نہیں کیا جائے گا۔ ایسا زبردست اللہ کے ہاں ترازو قائم ہوگا اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر جوں کے انڈے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا اس کو بھی اللہ سامنے لا کھڑا کریں گے۔ ہمارے نزدیک جوں کے انڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی اتنی بھی کمی نہیں کریں گے، اتنی بھی کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، سنانا بھی ہے اور چھٹی نہیں کرنی، اور پہلا لیسن بھی سنا دیں اور اس لیسن کو بھی رات عشاء سے پہلے سنانے کی کوشش کریں۔ اور لیسن آپ نے 2 اکٹھے نہیں کرنے، الگ الگ لیسن سنانا ہے اور ساتھ مینشن کرنا ہے کہ کون سا لیسن سنا رہے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، سورۃ الکہف اسپیشلی، اور درود شریف کی کثرت اور مسواک اور صدقہ خیرات۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔